ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا جائے، تمام صحابہ کرام۔ اور میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں، ہماری ایک مسجد کا امام مقرر ہے، امام مقرر ہے۔ اب کوئی عالم آ جائے، مفتی آ جائے، جو بھی آئے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، ایسے ہے نا۔ اور اگر جیسے ہم سارے ایک اکٹھے ہیں یہاں پر، ہم آپس میں کوئی امام مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا امام مقرر کیا جائے جو عوام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو، ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ تو میرے نزدیک حضرت صاحب افضل ہے، ان کے نزدیک یہ افضل ہے، ان کے نزدیک یہ افضل ہے۔ اب ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا چناؤ غلط ہے، لیکن میرے آقا کا چناؤ غلط ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو، جس کو اہل سمجھا گیا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کروں۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا اسلامی تاریخ میں اگر عمر کو نکال دو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہی تو ایک سنہری دور ہے جو ہم غیر مسلموں کو دکھا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو اشارہ اور کر دوں، ایک بندے سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جو آج آپ کے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اس کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے، اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، میں کہ پھر ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، یا جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اس ابو بکر صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا کہنا؟ یہ ہوتا سیدھا جنت۔ میں کہا یار ایسے مقرر بندے لوگ کی کہنا دلیلہ کر لو گی، ہم ان کو کیا دلیل دیں؟ کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی بابرکت ہے، اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مکان ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا کہو ہاں دو صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسری کا نام عمر فاروق ہے۔ یار ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کو سلوٹ کرنے والے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات سنو یار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھومنے والوں، آپ کے نعرے پر آواز اونچی کرنے والوں، مجھے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدر پہ آواز اونچی ہوتی ہے، میں اس کا مخالف نہ نعرے کا مخالف ہوں اور نہ آواز اونچی نیچے کرنے کا مخالف ہوں۔ مجھے دکھ کس بات پر ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟
میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈالے گا، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی ہے یار اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یار علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ اسی مزیدیں بڑھ رہی باری بیٹھ کے پگا پی کے چسا پی کے شراب پی کے علی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شراب سے اس قدر نفرت، کیا فرماتے ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگے، فرماتے علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی کھلانا پسند نہیں کرے۔ پہلے وقتوں میں، آج بھی شاید کوئی مسجدیں ایسی ہوں، مسجد کے ساتھ کنواں بنا ہوتا تھا، کنواں، وہاں سے پانی نکال کے تو اس کعبوں میں ڈالنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اگر کنویں کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، پھر کنواں خشک ہو جائے، وہاں لوگ مینارہ بنا دیں، اور میں علی اس مینارے پر چڑھ کے اذان دینا بھی پسند۔ میں ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کروں گا، خدا را یا تو میں غلط ہوں، میری اصلاح کرو۔ بابا جی تسی دسو شراب پی کے، چرس پی کے، بھنگ پی کے علی کا نام لینا ادب ہے؟ یا جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو، کوئی مجھے ایک بندہ ثابت کر دے، ایک بندہ ثابت کر دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شراب پی ہو، کر سکتا ہے؟ نماز چھوڑی ہو، بھنگے پی ہو، چرسے پی ہو، بدکاری کی ہو، یہ کام تھے یزید کے، آج ہم کام یزیدیوں کے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے علی ظہر کے وقت پڑھتے تھے، اثر کے وقت پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز قضا ہے، وہ بھی نوٹوں کی خاطر نہیں، نہ ووٹوں کی خاطر، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر۔ پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ اونچی بولو یار، کبھی آج ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں یار، کس منہ سے علی کا نعرہ لگا ہے؟ خدا را تھوڑا سا خیال، جس علی کا نعرہ لگاتے اس کے نقش قدم پر بھی چلو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، امیر لشکر ہے، نماز کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا یار اذان کو نماز پڑھ لے۔ عرض کرنے کے جی حالے حملہ پسپانی ہو یا پسپا ہوندہ تو پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے، آپ چپ کر کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، بابا جی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں، آپ پھر خاموش ہو گئے، پھر تیس منٹ بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کرے، نماز ہی نہ پڑھی، ہمارا جہاد کس کام کا؟ آج میں کہتا ہوں یار تسی نماز پڑھن نہیں آئے، حافظ جی گھر بچے اوکھے سن، کیویں نماز پڑھنا؟ ہاں جی آپ بابا جی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ جی گھر میں بچے بیمار تھے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکا۔ ہاں جی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ ہاں جی حضرت صاحب آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ جی مجھے اصل میں دشمن داری ہے، خوف تھا اس لیے نہیں آئے۔ میں نے کہا بھائی قیامت کے روز اگر رب تعالیٰ نے امام حسین کو سامنے پیش کر دیا کہاں منہ چھپاؤ گے؟ ادھر تو حضرت خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے،
بیماری بھی ہے اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اذان کی آوازیں آ رہی ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، نمازیں قضا نہیں ہو رہی۔ میں غلط ہوں، میری جیل میں ڈال دوں۔ اور بھائی حسینی یہ ہے، ان کے نقشے قدم مت چلو، حسینی مشن اپناؤ، یہ نہیں مشن یزیدیت والا اور نام حسینی رکھا ہوا۔ یا تو کوئی مجھے ثابت کر دے امام حسین نے شراب پی ہو، بھنگ پی ہو، نماز قضا کی ہو۔ آپ نے کئی مرتبہ نقیب محفلوں سے سنا ہوگا، نعت خوانوں سے بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہے اور نیزے پہ آپ کا سر ہے، لیکن حسین کا ہونٹ ہل رہے ہیں گویا حسین کا سر تن سے جدا ہے اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار تیرا سر نال لگا، تو کیوں نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ حسینی مشن تو یہ ہے، سر تن سے جدا ہے پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہا ہے، اور آج ہمارے سر ساتھ لگے اور قرآن نہیں پڑھ رہا۔ گریبان میں جھانکے دے دو کتنے کتنے مہینے گزرتے، قرآن کھول کے دیکھا۔ میرے امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، زخمی حالت میں بھی سجدہ کیا ہے۔ آج ہمارے لیے کارپیٹ بچھیں گے، مسجد میں اے سی لگی ہوئے پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ بھائی اپنے رخ تبدیل کر، اپنے رخ تبدیل کر۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب میں آپ آپ کو خوشخبریاں سناؤ، گناہ گارو کہ مت گھبراؤ، سرکار ٹاٹے نہیں۔ میں کہا نماز پڑھ لے سرکار نے، گناہ گارو مت گھبراؤ، اس کا میں گناہ اور کرتے جاؤ۔ یہ کس قسم کی ہم ذہن کو لوگوں کو بنا رہے ہیں؟ آؤ آج میں آپ کو، آپ حضرات یہاں محفل میلاد میں آئے ہو، ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ میں سرکار کی محفل میں جاؤں اور سرکار مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی مقصد ہے نا۔ یہ ہمارے نوجوان بچے بھی باہر دوڑ کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ ہم سے سرکار اونچی بول دو یار، آواز سب کی نہیں آ رہی ہے۔ یہی مقصد ہے نا۔ تو آؤ آج میں بھی آپ کو ایک نسخہ بتلا دوں، سرکار کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر میرا طریقہ میں جو دلیل دوں وہ صحیح ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے یار۔ یہ میری بیان کے سمجھو چند آخری کلمات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیداری کے عالم میں آپ حضرات سنیں، اور جب آپ جواب دیں گے تو مجھے دل کو تسلی ہوگی کہ میری بات آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ جواب بھی دیں گے۔ تو بھائی اگر میں نسخہ بتلا دوں جس سے پتہ چل جائے سرکار راضی ہو رہے ہیں، تو اس نسخے پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، کریں گے؟ لو جی نسخہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس حدیث میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں نا۔ اب اس حدیث سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے صاحب، ہمارے بزرگ ہیں یہ رات پچھلے پہر اٹھے، ان کا بیٹا آگے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں۔
اگر ان کی ٹھنڈی ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں میرے آقا کی آنکھیں اونچی بولو یار, ٹھنڈی ہو جاتی, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو, ٹھنڈی ہو جاتی. سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, پاؤڈر پیتے ہیں, ٹیکے لگا رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو یار, میرے ہاتھ بندے خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہیں کی ٹھنڈی کیا کرو گا. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے, آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے. چلیں حضرت صاحب آپ میرے قریب بیٹھے ہیں, آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. گھر آپ کا اپنا ہے, اس کو لگا ہوا ہے تالا, کیا لگا ہوا ہے؟ تالا. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں. کیوں بابا جی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. بغیر چابی کے اگر تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی, میری جھولی میں ڈال دو. آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے, تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد منا رہی انہیں سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گا, چابی ہے. نماز جنت کی. لو جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے, ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور جنت کی چابی کا بندوبست میں مرنے سے پہلے ہو سکتا, مرنے کے بعد ہو. تو پھر جب مسجد سے صدا کیا حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی. مجھے بولو کیا لینے جا رہا ہوں؟ چابی. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دو, ذرا سنیں گے. یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ہوں, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا جہنم کا عذاب برداشت کر لو؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے, ایک دم اچھل پڑتا ہے. یاد سگریٹ کی یاد برداشت نہیں کر پاتا, دوزخ کی یاد کیسے برداشت کرے؟ دوزخ کی آگ کو تماشا مت سمجھو. آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ اے میرا پتر صحیح ہو جائے, ایدی بیماری میں نے لگ جائے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے, اس کی بیماری مجھے لگا دے. اور جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا پھر ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ سے چھوڑ دے, میں نے بچا گا. میرے باپ نو چھوڑ دے, میرے ماں نو چھوڑ دے, یا اللہ ساری دنیا نو جہنم سے چھوڑ دے, میں نے ساتھ کو بچا گا. وقودها الناس والحجارہ, در و ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا. اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہو ہم دوزخ کی آگ برداشت مجھے بولو نہیں کر سکتے, تو پھر اس سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
बोलो तो सही, इंशाल्लाह। करना चाहिए। चले सब आप बतलाएं, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह? चले वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ आज मैं ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं सर? 5। यार बड़ा ठंडी ठंडी सी आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊंची आवाज। कितने लीवर हैं? 5। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दाता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा जी। 2 से, 3 से, 4 से कब खुलेगा? 5। तो आज के बाद फिर कितने दांते डाल रहे हैं?